الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ پچھلے 2 جمعوں سے اس آیت کریمہ پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئی کہ موجودہ ہندوستان اور بلکہ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رہنمائی فرمائی۔ چھوٹی سی آیت ہے مگر بڑی جامع ہے۔ مسلمان اور بقیہ تمام قومیں، یعنی اس آیت کریمہ میں یوں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے لوگو جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو، تو ظاہر ہے کہ فی الحال فی الوقت موجودہ حالات میں تمام تر جماعتیں، تمام تر پارٹیاں، تمام تر گروہ، سازشی ٹولے منصوبہ بند طریقے سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ سب ایک ہے۔ دکھنے میں بظاہر ہمیں الگ الگ ناموں سے، الگ الگ چہروں سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا جوڑ اور ان کا اتفاق دلی اعتبار سے اس بات پر ہے کہ وہ کفر پر جمے ہوئے، وہ شرک پر جمے ہوئے ہیں، وہ باطل پر جمے ہوئے۔ ہماری تاریخ اور تمام انبیاء کرام کی تاریخ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آیا ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل روز ازل سے یہی 2 گروپ رہے۔ باطل الگ الگ چہروں سے سامنے آ سکتے ہیں، حق ایک ہی ہے، اور وہ ہے اہل اسلام، مومنین کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت۔ ہمارے درمیان بھی بظاہر فرقہ بندی ہے اور الگ الگ مسالک ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ حق پر ہے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، بھلے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی حق مسلک ہے، صحیح المسلک ہے، وہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ بنیادی جو چیزیں ہیں سب میں یکساں، اور جو اس میں نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے جس طریقے سے ماننا چاہیے، یا نبی کو نہیں مانتے جس طریقے سے ماننا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ باطل ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ باطل ہمارے اندرون میں سے ہمارے سامنے، ان سے بھی ہمارا مقابلہ ہے، یعنی اندرون سے بھی آپ کو مقابلہ کرنا ہے اور بیرونی جو باطل طاقتیں ہیں ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا ہمارے درمیان جو باطل پر ہے، آپ لوگوں کو شاید جانکاری ہو یا نہ ہو، کچھ مہینوں یا کچھ سال پہلے ایک فتنہ اٹھا، قادیانیت کیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے بھی ایسے کئی فتنے اٹھے، تو اہل حق نے ان کا بھی مقابلہ کیا، ان کا بھی ابطال کیا، ان کا بھی رد کیا۔ اسی طریقے سے ایک نیا فرقہ ابھی چند مہینوں پہلے، چند سال پہلے اٹھا تھا،
فتنہ شکیل بن حنیف کا۔ آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، جس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، اور وہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورس ہیں، اس کا بھی ہم نے مقابلہ کیا، رد کیا، جگہ جگہ سیمینار کیے، تقریریں کی، لٹریچر شائع کیے اہل حق نے۔ اسی طریقے سے ایک اور ابھی فتنہ اٹھا ہے، لیٹسٹ ہے، آپ کو فیس بک پر نظر آئے گا، گوہر شاہی فتنہ، شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ۔ داڑھی ہے، جبہ قبہ ہے، سب کچھ ہے، گوہر شاہی فتنہ، آپ دیکھیں گے مل جائے گا آپ کو۔ ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کی دلیلیں عام مسلمان جب سنے گا تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان کا میں یہاں پر تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تقریر میں نے ان کی سنی تو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ولی پر فرض نہیں، نماز ایمان والے پر فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ زکوٰۃ، نماز، یہ جو ہے نماز ایمان والے پر فرض ہے، ولی پر فرض نہیں۔ کیوں؟ ولی اللہ کا قریب بندہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر نماز فرض نہیں تھی، ہاں پڑھ لی الگ چیز ہے، وہ تمہیں بتانے کے لیے، وہ بخشے ہیں، دلیلیں ایسے دیتے، وہ معصوم ہیں، ان کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ان کو نماز کی کیا ضرورت؟ نماز ان پر فرض نہیں تھی، نماز فرض ہے ایمان والوں پر۔ تو پھر ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے قرآن نے جو آیت، قرآن میں جو آیت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بچیں گے وہی، جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے بچیں گے وہی جو ایمان والے ہیں۔ اگر نماز ایمان والے پر فرض ہے تو ولی پھر ایمان والا نہیں، جس کو آپ ولی کہتے ہیں وہ ولی نہیں۔ اگر نماز ایمان والے پر فرض ہے تو ولی یا تو ایمان والا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ایمان والے پر فرض ہے۔ تو تھوڑا غور کرنے سے ان کا رد آپ خود ہی دے سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں کہ نئے نئے فتنے اس دنیا میں وجود آ رہے ہیں۔ کبھی حضرت عائشہ پر تہمت لگایا جاتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں بکی جاتی ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کے خلاف الزام لگتے ہیں، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے۔ یہ موجودہ صورتحال ہے جو ہمارے اندر سے، اور اگر تھوڑا اس کو پھیلا کر دیکھیں گے تو ہمارے میں سے کچھ لوگ یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سنی وہابی کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہابی سنی کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ کئی سال اس پر چلا، آج تو اتنا رہا نہیں دم، آج تو جس کو جدھر جگہ مل جائے، ٹائم ہو جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے، ہم ہی میں سے کچھ باطل طاقتیں ہیں ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ڈٹ جانا، جم جانا، کھڑے ہو جانا، جس پر میں نے تفصیل سے پچھلے جمعے بات کی۔ ڈٹ جانے کا مطلب سمجھوتا کرنا نہیں ہے، یا صرف ذکر و اذکار کرنا نہیں ہے۔ ڈٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دلیلوں سے ڈٹیے، قلم سے ڈٹیے، بیان سے ڈٹیے، تقریروں سے ڈٹیے،
کبھی سمجھوتا نہ کیجیے، کبھی ایک قدم پیچھے نہ ہٹیے، کبھی یہ نہ کہیے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، یہ سوچ کر کہ آپ بھی صحیح میں بھی صحیح نہیں۔ جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ حق کو آپ کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ دنیا میں خدا نے انسان کو بھیجا ہی اسی لیے، اور پھر دین اور قرآن دیا ہی اسی لیے کہ جتنے دنیا میں دھرم، ادیان، مذہب، قومیں رہتی ہے، ان تمام پر حق کو غالب کر دیا جائے اور باطل کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ حق پر اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، یا تو باطل عزت سے آ جائے یا پھر ذلیل ہو کر ناک رگڑ کر آ جائے۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے فَاثْبُتُوا، ڈٹ جانا، جم جانا۔ اور دوسری بات ارشاد فرماتا ہے قرآن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر خوب کیجئے۔ اس پر بھی میں نے بات کی، اس سے مراد کیا ہے؟ صرف تسبیح، نماز، یہ ذکر نہیں ہے، صرف یہی مراد نہیں ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع اور جامع ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیے، آپ جہاں جائیں یہ خیال رکھیے اللہ میرے ساتھ ہے، یہ ذکر ہے۔ آپ کوئی چیز پر آپ کی نظر پڑے، اگر وہ غلط چیز ہے اور آپ کو بتایا گیا کہ اس پر نظر نہیں گھمانا، فوراً خیال آیا، اللہ کا دھیان آیا، آپ نے نظریں جھکا لی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا، آپ نے بسم اللہ پڑھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ واش روم گئے، باتھ روم گئے، طہارت کو گئے، آپ نے دعا پڑھ لی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار۔ یہ دو چیزیں، پہلی چیز قدموں کو جمانے کے بارے میں ہے، دوسری چیز دل کو جمانے کے بارے میں ہے۔ فَاثْبُتُوا کا تعلق قدموں کے ساتھ ہے، قدم ڈگمگا نہ پائے، اور وَاذْكُرُوا کا تعلق ہے دل سے، دل میں اطمینان ہو، دل میں خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، چھوٹا موٹا ذکر نہیں، کثیرا، بہت زیادہ۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ آج مجھے تیسری بات پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کام کرتا ہے، انہی کی مان کر چلتا ہے، انہی کی فرما برداری کر کے چلتا ہے، تو پھر مدد اترتی ہے، پھر کامیابی قدم چومتی ہے۔ اور جو منمانی کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو خدا اور خدا کے نبی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، آپ دیکھیے وہ بہادر رہتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، اس میں ہمت رہتی ہے، اس میں ایک جوش رہتا ہے، اس میں ایک جنون رہتا ہے، اس میں ایک دیوانہ پن رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، ساری دنیا بھلے میرے خلاف ہو جائے، گھر والے خلاف ہو جائے تو ہو جائے، بیوی بچے مانے نہ مانے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ اور اب ہم اپنا جائزہ لیں، اسلامی معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہم نے اطاعت کو چند کاموں میں، یعنی اللہ اور اللہ کی نبی کی اطاعت ہم نے چند کاموں میں سکیڑ دی۔ بچہ پیدا ہوا، نام پوچھنے آ جائیں گے، یہاں اطاعت ضرور ہے، کیونکہ آسانی والا معاملہ ہے، اس میں لگتا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کر لیا، اس میں بھی اطاعت۔ زیادہ سے زیادہ دکان کھولی، قرآن برکت کے لیے پڑھ دیا، ہاں یہاں پر اطاعت ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ گئے، اور جہاں کسی ایک بڑے کام میں آپ لگے ہوئے، جہاں آپ کو لاکھوں کا یا کروڑوں کا یا ہزاروں کا سودا ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کو نماز ذہن میں بھی نہیں آتی، کیونکہ وہاں پھر نقصان ہو جائے گا، وہاں پھر آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انہی کاموں کے اندر دین کو سکیڑ دیا، سمیٹ دیا کہ یہی دین ہے، جبکہ دین
اور اللہ کی اطاعت، یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیجئے، نبی کی اطاعت کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے ہر کام میں اطاعت۔ آپ تجارت کیسے کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کاروبار کیسے کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا کیا تقاضا، کیا منشا ہے؟ آپ کسی ملازمت کر رہے ہیں کسی کی، تو وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا منشا ہے، وہ سامنے رکھیں۔ آپ کہیں پر باس ہے، مینیجر ہے، تو اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی کیا گائیڈ لائن ہے، کیا رہبری ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر بڑی سے بڑے معاملے تک اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باطل طاقتوں سے نہیں نمٹ سکتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آپ بتائیے، کوئی بندہ دروازے پر کھڑا ہے، باہر سے آ رہا تھا، آپ نے بولا بھائی اندر آ جاؤ، تو اس نے ایک پیر اندر رکھا اور دوسرا پیر باہر رکھا، آپ مانیں گے کہ وہ اندر آ گیا؟ کیونکہ ایک پیر باہر ہے، ایک پیر اندر ہے، یہ پورا کا پورا داخل نہیں ہوا۔ آپ اس کو نہیں بول سکتے کہ یہ داخل نہیں ہوا۔ قرآن اسی کو سمجھانے کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے آدھے مت داخل ہو۔ آدھے آدھے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں ایسے جہاں آسانی والا معاملہ ہو، جہاں ذرا سی مصیبت اور پریشانی آئے تو سمجھوتا کرنے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئے، ہاں اس کے بغیر چلتا نہیں، بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے، وہ شادی وہ فنکشن والے جو لوگ تھے جو بیٹھک میں بیٹھے تھے انہوں نے مانا نہیں۔ ہزار بہانے ہیں ہمارے پاس۔ جب تک مکمل اطاعت نہیں ہوگی خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ جب تک مکمل اطاعت نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی بھلائی والا معاملہ ان کے سامنے ہے یا کوئی اچھا کام ہو گیا تو اطمئن بِہ، اطمینان، سکون، چہرے پر خوشی، پھر ان کے الفاظ تھمتے نہیں، پھر بڑائی کے بول تھکتے نہیں، بولتا جاتا ہے اپنی تعریف میں، اپنے بچوں کی تعریف میں، فلاں پیپر میں یہ کام اتنے نمبر لایا، اس نے اتنے حاصل کیے، اتنے مارکس حاصل کیے، اب وہ یہ بن رہا، اب وہ یہ بن رہا، اور اب وہاں اس کی وہاں پر جاب پہ بھی لگ گیا، اس کی اتنی پگار ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، آگے اللہ فرماتا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، ذرا سی مصیبت یا کوئی آزمائش میں گھیر دیا گیا، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، منہ پھیر لیتا ہے، پھر سستی کرتا ہے، پھر باتیں بناتا ہے، پھر بولتا ہے اب رب کی مرضی یہی تھی۔ تو جب جیتا، جب کامیاب ہوا تب بھی خدا کی مرضی تھی، اب ہارا، مصیبت آئی، پریشانی آ گئی، تب بھی خدا کی مرضی ہے، خدا وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے؟ اس طرح کلمے کو پڑھیے، آپ کلمے کو سمجھیے، بیسک سے، بنیاد سے ہم سمجھیں کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ لا الہ، لا الہ، پہلے لا ہے، نفی ہے، لا مینس نو، نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کسی کی نہیں چلنی، کسی کی رہبری مجھے نہیں چاہیے، کسی کی گائیڈنس مجھے نہیں چاہیے، کسی کی ماتحت میں رہنا مجھے نہیں پسند، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں کسی سے نہیں ڈروں گا، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکوں گا، الا اللہ، مگر اللہ، سوائے اللہ کے۔ آپ اس بنیاد کو جتنا گہرا کھودیں گے، ہماری عمارت کھوکھلی ہو چکی ہے،
اس کو اٹھا کر پھینکیے، دلوں میں سے شرک کو پھینکیے، دلوں میں سے نفاق کو پھینکیے، دلوں میں سے خرافات، بدعات، رسومات جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، جو دین اور شریعت میں نہیں ہے، ان سب کو اٹھا کر پھینکیے، الا اللہ کو بٹھائیے، اور اتنا مضبوط بٹھائیے کہ پھر اس پر آپ جتنا ٹاور نما بلڈنگ بناتے چلے جائیے پھر وہ مضبوط کھڑی ہوگی، پھر اس پر کتنے بھی حالات آ جائے ڈگمگائیں گے نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا تقاضا ہے محمد الرسول اللہ، میرا آئیڈیل نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے لیے، جس نے آپ کے لیے، جس نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، جنہوں نے اسلام کو اور اس دین کو، اس کلمہ حق کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے گھروں میں 2 مہینے چولہے نہیں جلائے، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ ایک صحابی ثعلبہ ازدی یا منیب غامدی، ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے، میلہ لگا ہوا ہے، یہ تجارت کی نیت سے آئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس وقت وہ پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند لوگوں نے آپ کو گھیرا ہے، کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہے، کوئی آپ کا کپڑا کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کی دامن پکڑ رہا ہے، کوئی آپ پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی آپ پہ تھوک رہا ہے، کوئی آپ کو مجنوں کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے۔ یہ قریب گئے اور قریب جا کر کے ہمدردانہ اور خیر خواہانہ انداز میں نبی کے سامنے گئے اور کہا کہ اے محمد، آپ ہمارے وہاں چلیے، یمن چلیے، ہمارے ملک چلیے، وہاں پر آپ کے اس جادو کا، آپ کے اس سحر کا، آپ کے اس دیوانے پن کا، نعوذ باللہ آپ کے اس پاگل پن کا وہاں علاج ہے، وہاں علاج معالجہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ میرے ساتھ چلے، میں علاج کروں گا، اپنا خرچہ دوں گا۔ یہ باتیں ہمدردی میں کہی۔ وہ صحابی کہتے ہیں منیب غامدی یا ثعلبہ ازدی، دونوں میں سے کسی کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ یہ جو خطبہ ہم جمعے میں یا بارہا سنتے آئے سالوں سے، آپ کو نہیں پتہ یہ کس نے کہا تھا۔ اس وقت یہ نبی نے کہا تھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جب اتنا پڑھا، تعریف اللہ کی، مدد اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی رہبر ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اتنا پڑھا، وہ صحابی سامنے سے آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسے کتنے واقعات نبی کی سیرت میں آپ کو ملیں گے کہ آپ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنے مشکل حالات میں نبی نے دن گزارے کہ آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے گھر میں ایک دیا جس سے چراغ جلایا جاتا ہے، گھر کو روشن کیا جاتا ہے، اتنا تیل بھی اس لالٹین یا اس چراغ یا اس بوتل میں نہیں تھا کہ آپ گھر میں اجالا کر سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسی کی کسی خاتون سے ادھار لے کر کے آئی اور وہ دیا جلا، اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں اٹھائی، کیا ہم یہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو چاروں طرف سے نبی پر، ابو بکر پر، حضرت عائشہ پر، قرآن پر، امت مسلمہ پر حملے ہو رہے ہیں، کیا ایسی صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مانوں گا میں میرے نبی کی، مانوں گا میں قرآن کی، میں ان کے طریقوں کو اپناؤں گا جنہوں نے میرے لیے یہ قربانیاں دی، جو اہل حق ہے، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلوں گا، میرا آئیڈیل ابو بکر ہے، میرا آئیڈیل حضرت عمر ہے، میرا آئیڈیل حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے اس جوش اور اس جذبے کے ساتھ، جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے چھوڑ دیا ان کے کلچر کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے،
غیروں کا کلچر چھوڑ دیا، یہودیوں کا کلچر چھوڑ دیا، عیسائیوں کا کلچر اور تہذیب چھوڑ دیا، میں ان کے طریقے کو مانتا ہوں جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ان کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب کا انتقال کا وقت قریب ہے اور گھر میں ان کے گھر والے لوگ بیٹھے ہیں، پوتے بیٹھے ہیں، نواسے بیٹھے ہیں۔ آپ سوچئے حضرت یعقوب پہلے تو ان کی عمر بہت، اب بڑھاپے، اب انتقال کا وقت ہے تو کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اب ایسے وقت میں آج کے ماحول کے حساب سے ہم سوچئے ایک باپ اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ بھائی فلاں کا قرضہ ہے اس کو دے دینا، فلاں ملاقات کے لیے آیا نہیں اس کا چہرہ دیکھ لوں، میرا انتقال کا وقت قریب ہے، فلاں جگہ پر پیسے یا فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں وہ نکال کے فلاں کو دے دینا، بھائی کو اتنا دے دینا، بیٹی کو اتنا دے دینا، یہ نصیحتیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے کے آخر میں ہے، ام کنتم شہداء، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ مجھے کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے، کیا آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے؟ ہم کو کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے؟ کیا آپ اس بات کے گواہ نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ ایسے پڑھیے جیسے آپ اس میں موجود تھے کہ ابراہیم حضرت یعقوب بیٹوں سے کیا کہہ رہے تھے۔ اتنے ایسے ماحول میں، اچھا خاص بات یہ کہ ابراہیم، یہ حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے بیٹے ہیں، خود نبی ابا نبی۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے، ابراہیم خود نبی۔ یہ کس کے بھتیجے ہیں؟ حضرت اسماعیل کے، وہ بھی نبی۔ تو پورا گھرانہ نبی، اور پھر یعقوب کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت یوسف، وہ بھی نبی۔ اب سوچئے نیچے بھی نبی، اوپر کی نسل میں بھی نبی۔ آپ اندازہ لگائیے جس کے گھر میں نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، حج کرنے والے ہو، اللہ کرنے والے ہو، چاروں وقت مسلسل پانچوں ٹائم جہاں ذکر و اذکار ہی ہوتا ہو، جہاں دین کی باتیں ہی ہوتی ہوں، وہاں آپ ان کو نصیحت کریں کہ بیٹا نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، حج کرتے رہنا، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، فرما برداری کرتے رہنا، اس کا کیا تصور ہے؟ لیکن حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم آپ کے خدا کی، جو ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا جو خدا ہے اسی کی مانیں گے۔ کیا میں آپ سے اور میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس پر محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں پر یہ محنت کر رہے ہیں کہ بیٹا ٹوٹی پھوٹی جیسا بھی میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بعد تم کس کا کلچر اپناؤ گے، کس کی تہذیب اپناؤ گے؟ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تم قرآن پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ ہماری اور آپ کی کتنی فکر ہے؟ گھر میں کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کے لیے آپ بولتے ہیں؟ بچوں کو کتنا بولتے ہیں؟ بیوی بچوں کو کتنا بولتے ہیں؟ رشتہ داروں کو کتنا بولتے ہیں؟ اس کی کیا تیاری؟ اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بھلے کتنے ہی خون کے آنسو روئے، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، دھرنے آندولن کرتے رہیں، ریلیاں کرتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، ہاتھوں میں تختیاں لے کر پکارتے رہیں، آپ کی کوئی سننے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت مکمل کیجیے، اس کی نصیحت کیجیے، گھروں میں لگا دیجیے یہ آیت کو۔ ما تعبدون من، بڑا سا فریم بنائیے، ویسے بھی ہمیں بہت شوق ہے سجانے کا، تو اس کو سجائیے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اس کو سجائیے، فریم والے کے پاس چاہیے، قرآن کی یہ آیت چھپوائیے الگ سے کلر پرنٹ، اور ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس کو انگلش میں ترجمہ کروائیے، اس کو ہندی میں کروائیے، اس کو مراٹھی میں کروائیے، اور بچوں کے سامنے رہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ باپ دادا کہہ کے گیا تھا،
تو ورنہ اگر آپ یہ محنت نہیں کرو گے تو آنے والی ابھی کی نسل کا بھروسہ نہیں، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ ہمارے اس علاقے کے اندر کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ 2017 سے لے کر 2021 تک آج تک کا رپورٹ ہے کہ 41,000 مسلم بچیاں اس بیچ میں مرتد ہو گئی۔ 2017 سے لے کر 21 تک 41,000، معمولی چیز نہیں۔ آپ کے اس والے کرواڑی اور تھیر گاؤں سے لے کر یہاں تک پچھلے 3-4 مہینوں میں 40 سے اوپر کیس ہے، صرف اتنے سے علاقے میں جو مرتد ہو رہی، جو یہ کہتے ہیں بابانگ دول یہ کہتے ہیں وہ اس کے دھرم پر، میں میرے دھرم پر، میں اس کا دھرم چینج نہیں کرواؤں گی، تو میں اپنا دھرم کیوں چینج کروں؟ آپ کو سمجھائے گی، آپ کو دلیلیں دے گی، اب بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کو سمجھانا جائے تو کہتے میری بچے تم کون ہوتے کہنے والے، اپنی نماز دیکھو، اپنا گھر دیکھو۔ ایسی صورتحال میں جہاں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، یقین جانو اگر ہم نے اپنی نسلوں پر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر اس بات کو نہیں بٹھایا جو حضرت یعقوب اپنے ان بچوں کو کہہ رہے ہیں جو نبی ہیں، جو آل و اولاد میں نبی گزرے، جو سب تہجد گزارے، ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کہی تھی کہ بیٹے کبھی شرک مت کرنا، پہلی نصیحت تھی بیٹے کبھی شرک مت کرنا، اور بھی چند نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں میں پہلی، یعنی ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اتنا بٹھائے کہ جیسے گند سے نفرت ہوتی ہے ویسے شرک سے نفرت ہو جائے، جیسے کوڑا کچرے سے نفرت ہوتی ہے، گندگی سے نفرت ہوتی ہے، ویسے نفاق اور کفر اور شرک، ان 3 چیزوں سے نفرت ہو جائے، ایسا عقیدہ بٹھائیے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے جو آواز لگتی ہے، مکتب بھیجیے، مدرسے میں بھیجیے، استاد کو لگائیے، آپ نہیں بھیج سکتے ہیں، یہاں مکتب چلتا ہے، دوپہر میں چلتا ہے، شام کو چلتا ہے، بچوں کو دینی تربیت کے لیے آمادہ کیجیے، گھر میں ماحول بنائیے، بچہ اس وقت تک اسکول نہ جائے جب تک کہ قرآن کا ایک آدھ صفحہ نہ پڑھ لے، یہ ہے۔ تو پہلی بات ڈٹے رہیے، جمے رہیے، کبھی سمجھوتا نہ کیجیے، کسی فنکشن میں چلے جائیں تو صاف منع کر دو، بھائی یہ مجھے نہیں چلتا، آپ کو چلتا ہے آپ کیجیے، مجھے کوئی برا نہیں لگے گا، آپ اپنا کام کیجیے، میں کھڑا ہوں، شریک ہوں، یہی بہت بڑی بات۔ دوسری بات، اذکر اللہ، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر خوب کیجیے، اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر رکھیے۔ اور تیسری بات، اطیع اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت۔ آگے اور 2 باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان